بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم رابعہ بصری کی 16 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوشامدید کرتے ہیں۔ جہاں ہم کل رکا تھا وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کامل رکھنے میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا بلند درجہ حاصل تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھانے کے خیال کر رہی تھی کہ اسی اثنا میں دو درویش آپ سے ملاقات کے غرض سے حاضر ہوئے۔ چونکہ کھانے کا وقت تھا، اس لیے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خادمہ سے پوچھا کہ گھر میں کتنی روٹیاں ہیں۔ خادمہ نے کہا کہ 2 روٹیاں ہیں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی کہ اسے روٹی دی جائے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی اور خود پردے کی آڑ سے مہمانوں کے ساتھ گفتگو فرماتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یہ روٹیاں میری مالکہ نے بھجوائی ہیں۔ آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ روٹیاں تو تیار کرو، اس کتنی ہیں شمار کرو، اس روٹیاں کتنی ہیں۔ خادمہ نے روٹیاں شمار کرنے کی بعد عرض کی کہ 18 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے روٹیاں لانے والی سے کہا، یہ روٹیاں واپس لے جاؤ، یہ میرے لیے نہیں ہے، کسی اور کی ہوں گی، تمہاری مالکہ کو غلطی لگی ہے۔ ہماری تو 20 روٹیاں تھیں۔ کنیز نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ میری مالکہ نے یہ روٹیاں آپ ہی کے لیے بھیجی ہیں، لیکن آپ نے اس کے اصرار کے باوجود روٹیاں واپس کر دی تھی۔ کنیز جب واپس گئی تو اس نے اپنی مالکہ سے سارا واقعہ بیان کیا تو مالکہ نے کہا، میں تو واقعی 20 روٹیاں بنا کر بھیجنا چاہتی تھی، غلطی سے 18 چلی گئی، اب تم ان میں مزید 2 روٹیاں شامل کر لو اور لے جاؤ۔ چنانچہ کنیز دوبارہ 20 روٹیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے وہ 20 روٹیاں لیں اور مہمانوں کو کھانے کے لیے پیش کر دی۔ مہمان اس تمام واقعہ کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جب کھانا کھا چکے تو پوچھا کہ آخر یہ معاملہ کیا تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ تم جب میرے پاس آئے تو مجھے احساس تھا کہ تمہیں بھوک لگی ہے، لیکن میرے پاس صرف 2 روٹیاں تھیں اور ان 2 روٹیوں سے تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا۔ ایک سائل آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے تجارت کی اور اس کو اللہ تعالیٰ کے نام پر 2 روٹیاں دے دی، اور میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایک کے بدلے میں 10 دیتے ہیں۔ مجھے کامل یقین تھا کہ ضرور اس کے بدلے میں 20 روٹیاں دے گا۔ چنانچہ جب ایک کنیز روٹیاں لے کر آئی تو میں نے شمار کروائیں، وہ 18 تھی، حالانکہ روٹیاں 20 سے کم نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے میں نے وہ واپس کر دی۔ پھر جب وہ دوبارہ لے کر آئی تو 20 روٹیاں پوری تھیں، وہ میں نے تمہارے سامنے رکھ پیش کر دی ہیں۔ مہمانوں نے جب یہ بات سنی تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کامل پر یقین دیکھ کر مزید حیران ہو گئے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، خواتین کی معرفت کے حصول کے سلسلے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس سے ایک ضرورت کے لیے کسی گاؤں کی طرف گیا۔ راستہ میں ایک بڑھیا کو دیکھا، ایک ادنا جبہ اور ایک ادنا چادر اوڑے ہوئے ہے۔ اس نے سلام کیا، اس نے جواب دیا کر پوچھا، اے جوان، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، ایک ضرورت سے فلاں گاؤں میں جا رہا گا۔ پھر اس نے سوال کیا، تیرا مکان یہاں ہے یا کتنی دور ہے؟ میں نے کہا 18 میل ہے۔ کہا 18 میل ایک ضرورت کی تلاش میں آئے ہو، یہ بڑی حاجت ہوگی؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ گاؤں کے مالک سے کیوں نہیں کہہ دیا کہ تمہاری حاجت تمہارے پاس پہنچا دے اور تمہیں نہ تھکائے؟ میں نے اس کا مطلب نہ سمجھا اور کہا کہ اس بڑھیا گاؤں کے مالک سے میرا تعارف نہیں ہے۔ اس نے کہا، کس نے تیرے اور اس کے درمیان دوری پیدا کر دی ہے؟ کس نے دوری پیدا کر دی ہے؟ تو اس نے
گاؤں کے مالک کو کیوں نہیں کہہ دیا کہ تمہاری حاجت تمہارے پاس پہنچا دیا اور تمہیں تھکائے؟ میں نے اس کا مطلب نہ سمجھا، اور ایک بڑھیا گاؤں کے مالک سے میرا تعارف نہیں ہے۔ اس نے کہا اس نے تیرے اور اس کے درمیان دوری پیدا کر دیا اور آپس کے قرب کی قطع کر دیا، اب اس کا مطلب میری سمجھ میں آ گیا اور میں رونے لگا۔ اس نے کہا تو اللہ سے محبت رکھتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا سچ کہو۔ میں نے کہا قسم ہے اللہ کی میں بے شک اسے دوست رکھتا ہوں۔ کہا جب اس نے تمہیں محبت کا درجہ پہنچایا تو کس حکمت کے فیض فرمایا اس کا جو اب بھی مجھے نہ پھر کہاں شاید تو ان لوگوں میں سے ہے جو محبت کو چھپاتے ہیں۔ میں اس کا بھی جواب نہ دے سکا۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور معرفت اور پوشیدہ محبت کو نالائقوں کے میل سے بچاتا ہے۔ میں نے کہا تم پر خدا رحم کرے، تم خدا سے دعا کرو کہ وہ میرے دل کو بھی محبت میں مشغول کر رہے۔ اور اس نے میری منہ پر ہاتھ جھاڑ دیا۔ میں نے پھر اسی بات کو دہرایا، کہنے لگی اپنے کام کو جا۔ پھر کہنے لگی کہ سب ہو جائے گا، ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو بڑے بڑے عجائبات ظاہر کر دیتی۔ اور ایک کھینچ کر کہا کہ افسوس یہ شوق بددن تیرے اچھا نہ ہوگا، یہ غم بددن تیرے تسکین نہیں پائے گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کرنے میں گزاری، حق کا پیغام عام کرنے کے لیے بہت نمایاں خدمات انجام دی۔ ایک مرتبہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتی ہیں؟ فرمایا بے شک میں اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتی ہوں۔ پھر پوچھا کیا آپ شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی دوستی سے شیطان کی دشمنی کو میں متعلق نہیں کرتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مجھے اس قدر مستفرق اور درافتہ بنا رکھا ہے کہ شیطان کی دشمنی کی نہ تو مجھے پرواہ ہے اور نہ مجھے اتنی فرصت کہ میں اس کے بارے میں سوچوں۔ تو اسی طرح دوستو ایک مرتبہ کسی نے آپ سے کہا کہ جو لوگ آپ سے اخلاص اور عقیدت رکھتے ہیں آپ کم سے کم ان سے تو مدد مانگ لیا کریں۔ فرمایا میں تو اس لیے سے بھی دنیا کی چیزیں مانگتے ہوئے شرماتی ہوں، وہ ہر شے کا مالک اور خالق ہے، پھر ان سے کیسے مانگوں جو کسی چیز کے مالک حقیقی ہی نہیں ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔